اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی کو تحلیل کریں گے، آپ کے خیال میں ان کا یہ ماسٹر اسٹروک تھا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لانگ مارچ اور دھرنے کو ختم کرنے کے لیے یہ فیس سیونگ تھی، اور فائدہ ہوگا PTI کو آگے اس کا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پارس کہ ہم ابھی تک جو گریوٹی آف سچویشن ہے اس کو صحیح طرح سے اس کا ادراک کر ہی نہیں پا رہے ہیں. کنٹینیوسلی فار دا لاسٹ 10 years the country has been in crisis, اور یہ پچھلے 8-10 مہینے میں یہ کرائسس اور زیادہ بڑھ گیا. عمومی حالات میں پالیٹکس جو ہے وہ اکانومی کو ڈٹرمن کرتی ہے، لیکن اس وقت اکنامک حالات ہمارے اتنے برے ہو چکے ہیں، اتنے مخدوش ہو چکے ہیں کہ اب وہ پالیٹکس ڈٹرمن کریں گے. اور المیہ دور حاضر کا یہ ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ہم ایک پولیٹیکل فیلئر اللہ معاف کرے 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں. اس وقت بھی جو پولیٹیکل فیلئر ہے وہ ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی طرح موجود ہے کہ سیاسی پارٹیز پولیٹیکل سیاست تو نام ہی گفت و شنید کا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کا حل نکالنے کا ہے. اور پولرائزیشن آپ دیکھیں دور حاضر کا، آپ المیہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر کوئی حل نہیں نکال پا رہی، سبق نہیں سیکھ پا رہی. تو اور جب بھی ہم ایسے ماضی میں اور جہاں پہ بھی اس طرح کے پوری دنیا میں پولیٹیکل ڈیڈ لاکس ہو جاتے ہیں تو ان پولیٹیکل ڈیڈ لاکس کو پھر وہ اور کسی طریقے سے ختم ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو دکھانی چاہیے، اپنی انا سے باہر نکلنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، کچھ اکانومسٹس کا تو یہ بھی خیال ہے کہ ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں اسپیکولیشنز نہ کریں، ڈیفالٹ کی طرف نہیں ہم. دیکھیں چھپائے تو نہیں چھپتی نا چیزیں جی. اب اس وقت پورے پاکستان کے جتنے ٹریڈرز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، ان کا سارا مال پورٹ کے اوپر کھڑا ہے اور $50,000 کی LC بھی کلیئر نہیں ہو رہی. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے فورن ریزروز دیکھ لیں. IMF آپ کو جو قسط اس نے دینی ہے وہ نہیں دے رہا، اور IMF کی قسط نہ ملنے کی صورت میں آپ کو ورلڈ بینک پیسے نہیں دے گا، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسے نہیں دے گا. تو حالات کی گریوٹی کو پہلے سمجھیں. اور خدا نخواستہ دیکھیں اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو مجھے جس چیز کی فکر ہے پارس وہ یہ ہے کہ سری لنکا میں تو وہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے. وہ ڈیفالٹ میں کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں نا ہم کو، کیا ہوتا ہے؟ 98-98% سری لنکا کے اندر لٹریسی ریٹ ہے. وہاں پر جس وقت لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے تو انہوں نے گٹار بجائے، کسی نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی. ہمارے ہاں حالات بالکل مختلف ہوں گے. ہماری فالٹ لائنز موجود ہیں، ایتھنک فالٹ لائنز موجود ہیں، ملیٹنٹ فالٹ لائنز موجود ہیں. TTP آپ دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 1 سال میں 150 کے قریب ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں. اور ہمارے پاس ہمیں کچھ بارڈر کے اوپر دیکھیں، کل انہوں نے بمباری کی جو چمن میں، تو ہماری فورن پالیسی ایک بہت مشکل کا شکار ہے. It's turning out to be a disaster. ہماری اکانومی is in dire strait. تو ان سارے حالات کو سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہے، اور اگر سیاستدان اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور بیٹھ کر حل نکال لیں. کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر مہنگائی 20 سے 30% پر آ گئی ہے تو کیا عمران خان اکیلا ہی ذمہ دار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 8 ماہ میں آپ یہ جو حکومت ہے حکمران اتحاد کی حکومت، ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ اس میں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے، یا عمران خان اکیلا ہی ذمہ دار ہے؟ جو پولیٹیکل کرائسس بڑھانے میں شامل ہے وہ ذمہ دار ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی پولیٹیکل کرائسس ہوتا ہے وہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں رہتی. ایسے ہی ہے. جو اس کرائسس کو بڑھانے میں شامل ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میرے خیال میں 2014 سے جب پہلا دھرنا یہاں پر اسلام آباد میں کیا گیا، طاہر القادری صاحب بھی اس میں تشریف لائے، ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ تھا 16 دسمبر کو، جس میں ہماری قوم کے بچے APS کا اس کی وجہ سے وہ دھرنا یہاں پر پھر ختم ہوا، کال آف ہوا. تو ہم ایک کنٹینیوس کرائسس میں چل رہے ہیں، اور اس کرائسس کا اگر ہمیں لانگ ٹرم اپنے حل سوچنے ہیں تو پہلا حل تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی، کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رولز کے اندر رہنا ہوگا. اور انڈیا میں پارس اگر آپ کبھی ڈیٹا دیکھیں تو وہاں پہ جو ان کی لوک سبھا کے ممبرز ہیں ان میں کرمنلز کی تعداد، جن لوگوں کے اوپر ایکٹیو کرمنل کیسز چل رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ آپ کو فرشتہ لگے گی ان کے سامنے. بریک لینے سے پہلے یہاں تو پارلیمنٹ میں لوگ جانا ہی پسند نہیں کرتے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہم لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ پارس وہاں پر بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ دیکھیں آج اپنا ملک کہاں لے گئے. بنگلہ دیش دیکھیں کہاں پہنچ گیا. میں بریک لوں گی، لیکن ایک چیز چونکہ اسمبلیوں کے اوپر بات ہو رہی تھی،
تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ الیکشنز ہوں، لیکن دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. ابھی آپ بھارت کی بات کر رہے تھے تو بھارت میں ہر سال ہی کسی نہ کسی صوبے کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ الیکشن کمیشن کافی پاورفل ہے، وہاں پہ نگراں حکومت نہیں ہوتی، وہاں پہ الیکشن کمیشن کو سب پر اعتماد ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی روایت جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئی پازیٹیو یا مثبت ثابت ہو سکتی ہے یا کوئی نئے تنازعات جنم لیں گے؟ پھر دیکھیں تنازعات تو جنم لیں گے. اب اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو چیف منسٹر کا ہے یا پرائم منسٹر کا ہے کہ وہ جب نیشنل اسمبلی یا ریسپیکٹیولی چیف منسٹر پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہے تو دیٹس ہز رائٹ، یو کانٹ چیلنج دیٹ. اور ای سی پی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ود ان 90 days اس نے الیکشن کرنے. دیر از نو اسکیپ فرام دیٹ کلاز. ای سی پی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تیار نہیں ہیں. اٹس یور کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ٹو ہولڈ الیکشنز ود ان 90 days. ناؤ دس از ویری کلیئر. لیکن اب دوبارہ معاملات اگر عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ اگر چیزیں سڑکوں کی طرف جاتی ہیں تو کرائسس مزید بڑھے گا. مہنگائی سے لوگ آلریڈی پریشان ہیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، گیس موجود نہیں ہے. تو ہم سب مل کر، اور اس میں آپ سارا الزام حکومت صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الگ الگ الیکشنز ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ؟ الیکشنز بالکل ہو سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر ای سی پی کے اوپر اعتبار نہیں ہے. انڈیا میں بھی ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں پر ای سی پی کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا ہے نہیں. بڑا طاقتور اگر ای سی پی کے اوپر سب کو اعتبار ہو تو الیکشنز بالکل فرق ہوتے رہے. جب آپ کا نتیجہ تبدیل نہیں ہوگا، آر ٹی ایس فیل نہیں ہوگا. لیکن وفاقی حکومت کو اس کا نقصان، اگر سینٹ کے اندر 64 اٹھیں گے اور نکلیں گے ووٹ 49، اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، کیمرے نہیں لگے ہوں گے، تو پھر اعتماد کہاں سے؟ اوکے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے کیسز میرٹ پہ ختم نہیں ہوئے، ان کو NRO 2 دیا گیا؟ دیکھیں یہ سوال تو پارس باہر تو اور اپنی جگہ اٹھتا ہے کہ شبلی بھائی ان کی پارٹی 3.5 سال تک حکومت میں تھی. جوڈیشل ریفارمز مجھے بتا دیں نہیں کسی شعبے میں کوئی کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارم کیا ہو. تو لیپسز تو ہیں، اور اب بھی جو سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں تقاضا تو یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں اور نظر کرم ادھر بھی. تو ہمیں بطور سیاستدان ہمیں بھی تھوڑا اپنے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود رہنا ہوگا، لیکن سیاستدانوں کو بھی گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ اور یہ صورتحال ہے. اس میں اب راستہ نکالیں، ملک کو اس کرائسس سے نکالیں، لوگوں کو کوئی ریلیف ملے، مہنگائی سے کوئی ریلیف ملے، کوئی گیس بجلی میں کوئی ریلیف ملے، کوئی روزگار ملے. کھوکر صاحب، رانا مشہور صاحب اور شبلی فراز صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ سب کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ سب کا شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.